رات کے 9 بج رہے تھے۔ اندھیرا اپنے عروج پر تھا جب ارجن اور کاجل اپنی گاڑی میں ایک سنسان پہاڑی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک قریبی گاؤں میں کسی کام سے جا رہے تھے اور جلدی میں تھے کہ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ قحط چھائی ہوئی تھی اور درختوں کے سائے راستے پر عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ یہ ایک پراسرار ماحول تھا جس نے کاجل کو تھوڑا بے چین کر دیا تھا۔ اب کاجل نے ارجن سے کہا، کیا یہ راستہ صحیح ہے؟ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ ارجن نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ سب تمہاری وہم کی باتیں ہیں، ہم جلد ہی پہنچ جائیں گے، پریشان مت ہو۔ مگر ارجن بھی دل ہی دل میں گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا، مگر اسے کاجل کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے سڑک کے بیچ میں ایک عجیب سی چیز کو روشن کیا۔ یہ ایک بھاری پرانا درخت تھا جو شاید حال ہی میں گرا تھا اور پورا راستہ بند کر رہا تھا۔ ارجن نے گاڑی روک دی اور دونوں نے باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہاں مکمل سناٹا تھا اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا دونوں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ کاجل نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں لگتا؟ ارجن نے اسے تسلی دی اور کہا، کاجل یہ بس ایک درخت ہے، ہمیں اسے ہٹانا ہوگا تاکہ ہم راستے کو دوبارہ کھول سکیں۔ دونوں نے مل کر کوشش کی کہ درخت کو راستے سے ہٹایا جائے، مگر وہ بہت بھاری تھا۔ اچانک ان کے قریب کہیں سے ایک پراسرار آواز سنائی دی جو کافی بھاری اور دھیمی تھی، جیسے کوئی ان سے بات کر رہا ہو۔ ارجن اور کاجل ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کاجل نے گھبراہٹ میں کہا، یہ کیا تھا؟ کیا تم نے بھی وہی آواز سنی؟ ارجن نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آواز کی سمت کی طرف دھیان دینے لگا۔ پھر آواز دوبارہ سے سنائی دی، مگر اس بار زیادہ واضح اور قریب سے یہ آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی اندیکھے شخص کی فریاد لگ رہی تھی۔ وہ دونوں آواز کی سمت میں چلنے لگے۔ کچھ فاصلے پر انہیں ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی حویلی نظر آئی جو رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی، جیسے کوئی دیا جلا رہا ہو۔ کاجل نے کہا، کیا ہمیں واقعی وہاں جانا چاہیے؟ یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارجن نے اسے ہمت دلائی اور دونوں نے حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا اور ان کے سامنے حویلی کا اندھیرے سے بھرا ہوا حال تھا۔ دونوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا، مگر اندر جاتے ہی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اچانک سے ان کے سامنے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا جس کے چہرے پر گہرے زخم تھے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ ارجن اور کاجل خوف زدہ ہو گئے، مگر ارجن نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور اس حویلی میں کیوں رہتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے اداس لہجے میں کہا، یہ میرا گھر تھا، مگر ایک حادثے میں میری جان چلی گئی۔ اب میں یہاں بھٹکتا رہتا ہوں، جو بھی یہاں آتا ہے اسے میں وارننگ دیتا ہوں، مگر جو میری وارننگ نہیں مانتا وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاتا ہے۔ ارجن اور کاجل کو اسی ٹائم پہ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ کاجل نے روتے ہوئے اس بوڑھے آدمی سے کہا، ہمیں جانے دیں، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بوڑھے آدمی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، مگر یاد رکھو دوبارہ یہاں کبھی واپس مت آنا۔ جیسے ہی اس نے کہا، دروازہ دوبارہ کھل گیا اور ارجن اور کاجل نے حویلی سے بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ دونوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ارجن نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے دور چلے گئے، دلوں میں خوف اور ذہن میں اس حادثے کی یادیں لے کر۔ اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔